رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وعلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إلينا ترجعون. صلوات الله. حضرات کی خدمت میں معتمانہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور انصار حسین ابن ممتاز حسین صاحب کی ارواح کو اصال فرما. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. اس پنکھے کو بند کرنا، بند کر یہ والا بند کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سلام. ایک باواز بلند آ رہے صلوات ارشاد. حضرات گرامی قدر، علماء کرام، شورائے کرام اور دیگر تمام دوستداران اہل بیت اطہار، سورہ بقرہ کی 28ویں آیت کو عنوان کلام قرار دیا ہے. قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے جس کی آیت نمبر 28 ہے. ہو سکتا ہے کسی نوجوان کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ آپ نے پارہ نہیں بتایا کون سا تھا. قرآن کریم کا میں نے آپ سے گزارش کی کہ دوسرا سورہ ہے. میں نے لفظ پارہ استعمال نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ پارہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو میری لغت میں دیکھیے، بہرحال قرآن جو ہے وہ پاروں کی شکل میں نہیں آیا، قرآن سوروں کی شکل میں آیا. اور صاحبان مودت الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ کسی بھی شے کا پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو. تو پارا یہ کسی چیز کے لیے اچھا لفظ نہیں ہے.
پتہ نہیں میری بات میں کہاں تک کہہ پاؤں گا، آپ کہاں تک سمجھ پائیے گا، لیکن بہرحال مجھے اپنی بات کہنی ہے کہ کسی بھی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ لفظ پارا کب سے استعمال ہو رہا ہے اور کب تک استعمال ہوتا رہے گا مجھے اتنا نہیں معلوم ہے، ہاں لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ پارا پارا کرنا اچھا نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے توجہ کیجیے۔ کسی بھی شے کا پارا پارا ہونا اچھا نہیں ہے، ٹکڑا ٹکڑا ہونا اچھا نہیں ہے۔ اگر خاندان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو وہ خاندان نہیں رہتا، اگر گھر ٹکڑوں میں بٹ جائے تو گھر نہیں ہوتا، سماج ٹکڑوں میں بٹ جائے سماج نہیں ہوتا، انسان ٹکڑوں میں بٹ جائے تو انسان نہیں ہوتا۔ تو پھر قرآن اگر ٹکڑوں میں بٹ جائے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے توجہ کیجیے گا، تو پھر قرآن کیسے باقی رہ جائے گا؟ تو لہٰذا کسی بھی شے کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا اچھا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب جب کبھی بھی اگر قرآن کے لیے استعمال کیجئے گا تو پارا استعمال مت کیجئے گا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ بھائی اگر پارا استعمال نہ کریں، توجہ کیجئے گا، پارا استعمال نہ کریں تو پھر یہ پارا لکھا کیوں ہوتا ہے؟ میرے بھائی یہ پارا ہم نے نہیں لکھا، یہ پارا اس نے لکھا ہے جس نے شہزادی کی تحریر کو پارا کیا تھا۔ میں جو لوگ صاحبان مودت ہیں وہ بخوبی جان رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ لہذا یہ پارا پارا ہماری تہذیب نہیں ہے۔ قرآن سوروں میں نازل ہوا ہے، قرآن آیتیں سورے بنی، یا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیتوں میں نازل ہوا۔ قرآن سوروں میں نازل ہوا، قرآن پاروں میں نازل نہیں ہوا۔ لہذا میری گزارش ہے امت مسلمہ سے کہ قرآن کو پارا پارا کرنے سے بچیں، قرآن کے اتحاد کو برقرار رکھیں اور قرآن کی شخصیت کو، قرآن کی تہذیب کو برقرار رکھیں۔ لہذا پروردگار عالم نے سورہ بقرہ، قرآن کریم کا دوسرا سورہ، اس کی 28ویں آیت، پروردگار عالم نے زندگی اور موت کی چیزوں کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا۔ دیکھیے بہت کم ایسا ماحول میسر ہوتا ہے جس میں آدمی کھل کے اپنی بات کہہ پائے۔ آج الحمدللہ مجھے لگ رہا ہے افراد جتنے بھی ہوں، لیکن ایک ماحول ہے، اور اس ماحول کو میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں جو زندگی میں یاد کر لینی چاہیے تھیں ہم انہیں موت کے بعد سناتے ہیں۔ اچھا یہ بھی کمال کی بات ہے، جسے سننا ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، جسے سننا ہے اور یاد کرانا ہے وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ باتیں جو زندگی میں یاد کرا دینی چاہیے تھی اسے زندگی میں یاد کرانا چاہیے۔ تو آئیے میں ترجمہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ارشاد ہوا کیف تکفرون باللہ، تم اپنے خدا کا کیسے انکار کرو گے؟ یہ ذرا آیت کا لب و لہجہ دیکھیے، کیف تکفرون باللہ، تم اپنے اللہ کا کیسے انکار کرو گے؟ کنتم امواتن، جبکہ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم مردہ تھے، تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم عدم تھے۔ مردہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی عدم، اس کا کوئی وجود نہ ہو۔ تمہاری حیثیت یہ تھی کہ تم مردہ تھے، ہم نے تم پہ احسان کیا۔ احسان کیسا؟ فَأَحْيَاكُمْ، سب سے پہلا احسان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی۔ کیا سب سے پہلا احسان یہ ہے؟ فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تمہیں زندگی دی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ زندہ ہونے کے بعد اور جوان ہونے کے بعد اکڑ مت جانا، اس لیے کہ یہ زندگی باقی نہیں رہے گی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، ہم پھر اسی تناور جسم کو دوبارہ پھر مردہ کر دیں گے۔ آپ ذرا قرآن کا لب و لہجہ دیکھیے، کنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دی۔ اب زندگی ملنے کے بعد اترانا مت۔ کس چیز پہ اترانا؟ پیسے پہ مت اترانا، عہدے پہ مت اترانا، بھائی جسم پہ گھمنڈ مت کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ ثم یمیتکم، اگر اتراؤ گے ہم پھر تمہیں مردہ کر دیں گے۔ لیکن اس مردہ ہونے کے بعد یہ نہ سمجھ لینا کہ قصہ ختم ہو گیا، اب یہ مردہ ہو کے رہ گئے، کہا نہیں، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الینا ترجعون، لیکن اس موت کے بعد پھر تمہیں ہم تک پلٹ کے آنا ہے۔ اے پروردگار،
اگر ہماری زندگی اتنی ہی اہمیت رکھتی تھی، اگر تمہیں ہمیں زندہ ہی رکھنا تھا تو پھر ہمیں مارا کیوں، ہمیں موت کیوں دی؟ اور اگر چونکہ پروردگار عالم نے جو اپنے خزانے قدرت کی تہذیب اور تکریم پیش کی ہے وہ شاید انسانوں سے بہتر نہ ہو، اس سے بہتر شاہکار اللہ کے خزانے قدرت میں نہیں ہے۔ یعنی انسانوں کو جب خلق کیا تو اس نے اپنے اوپر فخر کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، میں سب سے بہتر خلق کرنے والا ہوں۔ تو پروردگار جب تو نے ہمیں خلقت دی، ہمیں زندگی دی، ہم پہ اترایا، تو پھر ہمیں مردہ کیوں کر رہا ہے، موت کیوں دے رہا ہے؟ کہا تمہارے یہاں سمجھنے کا پھیر ہے۔ بھائی کس نے تم سے کہہ دیا کہ ہم تمہیں مارنا چاہتے ہیں؟ اگر تمہیں مارنا چاہتے تو زندگی کیوں دیتے؟ نہیں، ملاحظہ نہیں کیا آپ نے؟ اگر ہم تمہیں مارنا چاہتے تو تمہیں زندگی کیوں دیتے؟ فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تم سے نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں زندہ کیا، ہم نے تمہیں حیات دی؟ ہاں، اس حیات کی بقا کے لیے ہم نے ایک زینہ موت کا بنایا ہے۔ اب اختیار تمہارے ہاتھوں میں رکھا۔ اس موت کو اگر ہمیشگی بنانا چاہتے ہو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ موت تمہاری ہوگی کیسے۔ اسی لیے آپ نے سماج میں کہتے ہوئے سنا ہوگا لوگوں کو کہ فلاں صاحب کی موت بڑی مشکل ہو گئی، فلاں صاحب کی موت بڑی اچھی ہو گئی۔ میں نے زندگی ضرور دی ہے لیکن اختیار تمہارے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ اگر اس زینے پر عبادت کے پھول بچھاؤ گے تو مسکرا کے قدم رکھو گے، اور نفرتوں کے کانٹے بچھاؤ گے تو موت سے ڈرو گے۔ ملاحظہ کیجئے گا۔ تو میں نے اختیار تمہارے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ اب اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم اپنی موت کو بنانا کیسا چاہتے ہو، تم اپنی موت کو کیسا بنانا چاہتے ہو، اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، اس دنیا کی فکر ہمیں بہت کم ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے آپ کا چہرہ اتر جائے چونکہ میں نے بات ہی غلط کہی آپ کی خدمت میں۔ اس دنیا کی فکر ہمیں زیادہ ہے، اس دنیا کی فکر کم ہے۔ تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں کی زندگی کے اعتبار سے سارے سامان ہم نے مہیا کر رکھے ہیں، ہے نا؟ آپ اپنی زندگی میں ایک چھوٹے سے گھر کو دیکھ لیجئے، زندگی گزارنے کے اور آرام و آسائش کی ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، توجہ کیجئے گا میری بات پر، لیکن وہاں کے اعتبار سے ہماری تیاریاں بہت کم ہیں، یا بلکہ لفظوں کو سمیٹ کے یوں کہا جائے کہ وہاں کے اعتبار سے جو سب سے بڑی تیاری ہے ہماری وہ ہے نماز، ہے نا؟ یعنی نماز کے علاوہ وہاں کی کوئی تیاری ہمارے پاس نہیں ہے، چونکہ ہمیں ہمیشہ اس بات کا ڈر رہا کہ ہم نے سماج والوں کو دیکھا کہ یہاں والے کہیں گے کیا۔ دیکھیں ایک لفظ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ گھر میں کمی رہ گئی تو لوگ کیا کہیں گے، شادیوں میں کمی رہ گئی تو کیا کہیں گے، میری بات سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر 40ویں میں کمی رہ گئی تو لوگ کیا کہیں گے۔ جس دن ذہن سے یہ خوف اٹھ گیا کہ لوگ کیا کہیں گے، سماج بہتر ہو جائے گا۔ نہیں، باتوں پہ توجہ کیجئے گا۔ جس دن سے یہ سماج سے اگر ذہن سے خوف اٹھ گیا کہ فلاں صاحب کیا کہیں گے، میرے بھائی تم مختار ہو، صاحب اختیار ہو، زندگی تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم جیسے چاہتے ہو بہتر انداز میں گزارو۔ بھائی کسی کو کیا اختیار کہ وہ تم سے پوچھے کہ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمیں اپنے گھر کی فکر کم ہے، ہمیں لوگوں کی فکر زیادہ ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں نہیں دیکھا کہ کیا بنا ہے، لوگوں سے ضرور پوچھا ہے کہ تمہارے یہاں کیا پکا ہے۔ میری بات سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں 40ویں کی مجلس خطاب کر رہا ہوں، لہذا انداز بدلا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے گھر کی خبر نہیں رکھی کہ کیا بنا ہے، دوسروں سے ضرور پوچھا ہے کہ تمہارے یہاں کیا پکا ہے۔ میرے بھائی یہ 60 سال پروردگار عالم نے تمہیں زندگی دی ہے یا دوسروں کو؟ بھائی اس کی زندگی اس کے حوالے، تمہاری زندگی تمہارے حوالے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے خود پہ فکر کم کی ہے، دوسروں پہ فکریں زیادہ کی ہیں، اسی لیے ہر بات یہ ستم ڈراتا ہے کہ فلاں میں کمی ہو گئی تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس لیے کہ ساری مشکل یہاں کی ہے۔ اگر جملہ سنبھال لے گئے تو پہلا جملہ ہے مجلس کا اور یہاں سے مجلس کا آغاز ہو جائے گا۔ ساری مشکل ہم نے یہاں کی پیدا کر رکھی ہے کہ یہاں والے اگر کمی ہو گئی تو کیا کہیں گے۔
میرے بھائی انسان کو مشکل دونوں طرف ہوتی ہے. یہاں والے پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑ کے گیا ہے, اور وہاں والے پوچھتے ہیں کہ کیا لے کے آیا ہے. جزاک اللہ سارے ہے نا. توجہ ہے آپ حضرات کی. میرے بھائی یہاں والوں کی فکر آپ نے کر لی کہ یہاں والے پوچھیں گے کیا چھوڑ کے گئے ہیں, ہے نا, لیکن وہاں والوں کی فکر نہیں کی. بھائی وہاں والے بھی تو پوچھیں گے کیا لے کے آئے ہو, ہیں, تو وہاں کے اعتبار سے کیا تیاری ہے. جملہ سنیے گا. دیکھیے موت کو کیسے خوبصورت بنایا ہے, موت کیسے اچھی ہوتی ہے. آپ کیا آسان سمجھ رہے ہیں کہ 13 برس کے بچے سے امام حسین نے پوچھا کہ موت تیرے نزدیک کیسی ہے, تو اس بچے نے مسکرا کے کہا کہ احلی من الاصل, موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. ہمارے یہاں کا 13 برس کا بچہ کیوں نہیں کہتا کہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے؟ جناب قاسم نے کیسے کہہ دیا؟ بھائی جب موت اگر تلخ ہے تو جیسی ہمارے لیے تلخ ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, ویسے ان کے لیے تلخ ہونی چاہیے. لیکن یہ کیسے سماج بدل گیا. ہمارے یہاں بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مرنا نہیں چاہیے, جناب قاسم یہ کہہ رہے ہیں کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. کہا اس لیے کہ موت کی اہمیت کو تم نے سمجھا ہی نہیں. پروردگار عالم نے جہاں بھی قرآن میں ذکر کیا, حیات کا ذکر بعد میں کیا, موت کا ذکر پہلے کیا. اگر موت بری ہوتی تو اللہ خلق کیوں کرتا؟ نہیں, توجہ میں چاہ رہا ہوں. اگر موت بری ہوتی تو پروردگار عالم خلق کیوں کرتا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم موت کو سمجھ نہیں پائے. آپ نے ہمیشہ آیت پڑھی ہوگی کیا کہ موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے. توجہ چاہیے, ہر لفظ پہ غور کیجئے گا. کلو نفس ذائقۃ یہ سب نے سن رکھا ہے نا, سارے بچے مل کے بتائیں, نوجوان مل کے بتائیں, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو جو چیز چکھی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے بولیے تب جا کے لطف آئے گا. جو چیز چکھی جا رہی ہے وہ ہے موت, ہے نا. جو چکھنے والا ہے وہ ہے انسان. توجہ, موت کا مزہ ہر آدمی کو چکھنا ہے. ٹھیک ہے, اب کیسے چکھنا ہے میں ایک مثال دوں, بات واضح ہو جائے گی. دیکھیے موت نہیں ہے, چونکہ ہمارے یہاں موت بولی نہیں جاتی, ہمارے یہاں تو انتقال بولا جاتا ہے نا, موت نہیں بولا جاتا. موت کا مطلب ہے ختم ہونا. جب اللہ نے کہا کہ زندگی سے پہلے تم مردہ تھے, یعنی دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے, اب دنیا سے جانے کے بعد مردہ نہیں ہو. نہیں, دیکھیے ہے فلسفہ, تھوڑا سمجھنا ہوگا آپ کو. دنیا میں آنے سے پہلے عدم تھے, یعنی تمہارا کوئی وجود نہیں تھا, لیکن دنیا سے جانے کے بعد اب مردہ نہیں ہو. جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ مردہ ہے؟ کیا ہے وہ شہید ہے, اور شہید زندہ ہوتا ہے, اللہ کے نزدیک رزق پاتا ہے. جملہ پہنچ جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی پانے سے پہلے مردہ تھے, ہم جب تک پیدا نہیں ہوئے تھے مردہ تھے. جس دن وجود پا گئے زندہ ہو گئے. اب اس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کیسے؟ جو چیز چکھی جا رہی ہے وہ ہے موت, جس کو چکھنا ہے وہ ہے انسان. توجہ چاہ رہا ہوں. ابھی نظر ہوگی 40ویں کی, ہے نا. 40ویں کی نظر میں دو طرح سے جو ہے وہ نظر ہوتی ہے, ایک مرحوم کی نظر اور ایک معصومین کی نظر. یقین جانیے نظر کا جو بھی سامان ہوتا ہے, اگر میرا جملہ پہنچ جائے تو یاد رکھیے گا, مجلس کا حق ادا ہو جائے گا. نظر میں جو بھی سامان رکھا آپ نے, یہ بتائیے کہ نظر چکھنے والا ختم ہوا یا نظر ختم ہوئی؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ کیجئے گا, تب جا کے جملہ سمجھ میں آئے گا. بھائی نظر ختم ہوتی ہے, چکھنے والا ختم نہیں ہوتا. نہیں, پھر سے جملہ دوہراؤں. نظر کا آپ نے جو بھی سامان رکھا, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ چکھی جانے والی چیز ہے موت. بھائی اب تو سمجھ جائیے للہ, جس چیز کو چکھنا ہے وہ ہے موت, جو چکھے گا وہ ہے انسان. تو اب انسان کو موت نہیں آئے گی, موت ختم ہوگی.
انسان زندہ رہے گا۔ اب سمجھ میں آیا، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے محبت والے میں۔ تو یاد رکھیے گا، دوبارہ کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ زندہ ہونے سے پہلے مردہ ضرور تھے، لیکن زندہ ہونے کے بعد اب مردہ نہیں ہوں گے، ہے نا؟ یہ تھوڑا فلسفہ ہے، اسے سمجھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ دیکھیے، موت سے پہلے موت کو کیسے خوبصورت بنایا جائے؟ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی موت خوبصورت ہو جائے، اچھی ہو جائے۔ کون سی موت خوبصورت ہوگی یا انتقال خوبصورت ہوگا؟ توجہ کیجیے گا، جس موت کو یہاں سے جانے کے بعد لوگ یاد رکھیں، ہے نا؟ ہر موت خوبصورت نہیں ہوگی۔ جس موت کو جانے کے بعد لوگ یاد رکھیں کہ فلاں صاحب بہت اچھے تھے، فلاں صاحب بہت کمال کے تھے۔ جیسے آج جس کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، لوگ اس کے بارے میں پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آئے اس لیے ہیں کہ فلاں صاحب مرنے والے ہمارے یہاں جاتے تھے۔ میری بات سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے موت کو کیسے خوبصورت بنایا جائے؟ بہانے ہزاروں ہیں، خوبصورت بنانا آپ کو ہے۔ توجہ، بہانے ہزاروں ہیں، خوبصورت بنانا آپ کو ہے۔ تو آئیے، موت تب سمجھ میں آئے گی جب زندگی سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ زندگی سے پہنچا جاتا ہے موت تک۔ یہ بتائیے، زندگی گزارنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ایک جملہ غور سے سنیے گا۔ زندگی گزارنے کے 3 طریقے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پہچانوانے کا 3 طریقہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ پہچانے جائیں؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ بھائی، دنیا کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جائے، لوگ زیادہ سے زیادہ اسے لوگ پہچانے، ہے نا؟ اگر کوئی شاعر ہے تو چاہتا ہے مجھے زیادہ زیادہ لوگ جانے، اگر پہچانیں گے نہیں تو بلائیں گے کیسے، ہے نا؟ ذاکر ہے تو چاہتا ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ پہچانے جانے۔ لیکن ایران میں میرے ایک استاد تھے، آغائے داداشی، انہوں نے جب مجھے فلسفہ پڑھا رہے تھے تو بڑا پیارا جملہ ایک کہا، اسے مجلس کا ایک بڑا پیارا رخ سمجھیے گا۔ وہ کہنے لگے کہ دنیا کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ پہچانا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کوشش کرو کہ کم پہچانے جاؤ۔ میں نے کہا حضور، میں نے ہاتھ اٹھایا، میں نے کہا یہ بتائیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ پہچانے جائیں، آپ کہہ رہے ہیں کوشش کرو کہ کم پہچانے جاؤ۔ کہنے لگے ہاں، اس لیے کہ ہر دن سب کا برابر نہیں ہوتا۔ بھائی، کبھی نہ کبھی ستارہ گردش میں آتا ہے، سب کا ہر دن برابر نہیں ہوتا۔ میں نے یہ جملہ کیوں کہا کہ کوشش کرو کہ کم پہچانے جاؤ؟ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ کبھی رسوائی ہوئی تو کم ہوگی۔ میرے بھائی، میں نے جملہ کہا ہے آپ کی خدمت میں، کہنے لگے کوشش کرو کہ کم پہچانے جاؤ، خدا نہ خواستہ کبھی رسوائی ہو گئی تو کم ہوگی۔ کم لوگ جانیں گے، پہچانیں گے تو رسوائی بھی کم ہوگی۔ جسے زیادہ لوگ جانتے ہیں اس کی رسوائی بھی بڑی عام ہوتی ہے، لہذا کوشش کرو کہ کم پہچانے جاؤ۔ تو 3 طریقے سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں اور بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ 3 طریقے۔ پہلا طریقہ ہے وراثت کا، جس کے ذریعے سے انسان پہچانا جاتا ہے، یعنی ماں باپ کے ذریعے سے۔ اگر کسی کے ماں باپ اچھے ہوں تو بچہ خود بخود اچھا ہو جاتا ہے نا؟ لیکن اگر ماں باپ اچھے ہوں، دیکھیے گا، میں 40ویں کی مجلس خطاب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ماں باپ اگر اچھے ہیں، وراثت اچھی ہے تو بچہ خود بخود اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وراثت اچھی نہیں ہے، لیکن اگر تربیت اچھی ہو جائے، معلم اچھا مل جائے، دیکھیے کبھی کبھی مجلس کو اس رخ سے بھی سنیے، ہے نا؟ اگر معلم اچھا مل جائے، تربیت کرنے والا اچھا مل جائے تو بھی انسان با کمال ہو جاتا ہے نا؟ اس لیے کہ تربیت کرنے والا اچھا ہے۔ اسی لیے آج کل زمانہ بدل گیا۔ پہلے زمانے میں لوگ کیا کہتے تھے؟ اپنے بچے کو اگر معلم کے پاس لائیں تو لا کے فوراً کہتے تھے کہ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سدھاریں گے کیسے، ہے نا؟ میں نے اپنا بچہ آپ کے حوالے کر دیا۔ لیکن اب زمانہ بدل گیا فخر صاحب۔ کیسے بدل گیا زمانہ؟ یقین جانیے کیسے بدل گیا۔
کہ اب اگر بچے کو خدا نہ خواستہ اسکول میں کوئی مار دے، ادب کے لیے بھی مار دے، تو ماں باپ پہ ایف آئی آر ہے، ٹیچر کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر ہے۔ جس بچے کے ذہن میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں پنشمنٹ پہ ایف آئی آر ہو جائے گی، وہ بچہ پڑھے گا کیا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات سمجھیے گا۔ تو ذہن پہلے سے آمادہ ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں ہے، تو اب لہٰذا جو بھی علم کی برکت ہے الحمدللہ 10%، 12%، 15% وہ لوگ اپنی محنت سے پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلا طریقہ ہے وراثت کا، ماں باپ کے ذریعے سے بچہ پہچانا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے تربیت کا، یعنی اگر معلم اچھا ہو جائے تو انسان باکمال ہو جاتا ہے۔ اگر وراثت اچھی نہ ہو، معلم خدا نہ خواستہ اچھا نہ مل پائے، تو تیسری چیز جو لوگ فوراً یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماحول اچھا دو۔ اگر ماحول اچھا مل گیا تو بچہ خود بخود باکمال ہو کے نکلے گا۔ اس کا مطلب ہے 3 طریقے سے بچہ پہچانا جاتا ہے، انسان پہچانا جاتا ہے: وراثت، تربیت اور ماحول۔ متوجہ رہیے گا، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ 3 طریقے سے انسان پہچانا گیا، لیکن میں نے اکثر دیکھا اگر وراثت اچھی نہیں ہے، تربیت اچھی ہو جائے تو بچہ باکمال نہیں۔ ایک چیز کو اور جوڑنا چاہتا ہوں، وراثت اچھی نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی باکمال ہونا چاہتا ہے تو علاقہ اچھا تلاش کرے۔ اگر علاقہ اچھا نہیں ہے، اگر پھر بھی باکمال ہونا چاہتے ہو تو معلم اچھا تلاش کرو۔ معلم اچھا ہو گیا تو خود بخود باکمال ہو کے نکلو گے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک منظر کشی کھینچنا چاہتا ہوں۔ روزے عاشور کے بعد کچھ ہی دن کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ تخت خلافت پہ بیٹھا۔ اس نے بیٹھتے ہی کیا کہا؟ یہ خلافت ہمارا حق نہیں ہے، ہم غاصب حق اہل بیت اطہار ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ پتہ کرو، نہ تو اس کے ماں باپ اچھے ہیں، متوجہ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، کہا نہ تو اس کے ماں باپ اچھے ہیں، نہ تو یہ جس علاقے میں رہتا ہے وہ اچھا ہے۔ بھائی یزید سے برا علاقہ کون سا ہے؟ تو نہ تو ماں باپ اچھے نہ علاقہ اچھا، پھر یہ باکمال کیسے ہو گیا؟ تو پتا چلا ایک محب اہل بیت تھا جس نے تربیت فرمائی تھی، جس نے یزید کے بیٹے کو یزید نہیں بننے دیا۔ ایک محب اہل بیت تھا جس نے تربیت فرمائی تھی۔ میرے عزیزوں، یزید نے تلاش کرایا، تلاش کرانے کے بعد یہ آواز دی کہ اس کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے۔ جملہ بطور خاص سماعت کیجئے گا میرے عزیزوں، یزید کی بیوی، تنہا ایک ہی بیوی تو نہیں تھی۔ میں نے کسی جگہ پہ یہ سوال پڑھا، جیسے یہ بات پڑھی تو لوگوں نے پلٹ کے پوچھا کہ وہ تو محب اہل بیت تھی۔ میرے بھائی، جب آج کے زمانے میں ایک عام آدمی ایک پہ قائم نہیں ہے تو پہلا تو زمانہ ہی بڑا عجیب تھا، ہے نا؟ تو کہنے لگے کہ جیسے یزید کی کوئی اور بیوی، اس نے اپنے بیٹے کو پلٹ کے کہا کہ اے کاش تو سخت ہو گیا ہوتا تاکہ یہ جملہ اپنی زبان سے نہ ادا کرتا کہ یہ خلافت ہمارا حق نہیں ہے، ہم غاصب حق اہل بیت اطہار ہیں۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے پلٹ کے کہا، اس کا ایک تاریخی جملہ اس کے بیٹے کا تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اس نے پلٹ کے کہا تو نے بہت صحیح کہا، اے کاش میں سخت ہو گیا ہوتا تاکہ بنو امیہ کی بے شرمی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا۔ توجہ کیجئے، زندہ مردہ آباد حیدری کہے کاش میں سخت ہو گیا ہوتا تاکہ بنو امیہ کی بے شرمی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا۔ توجہ ہے میرے عزیزوں، اس کا مطلب ہے کہ ہے یزید کا بیٹا، لیکن اگر تربیت اچھی ہو جائے، میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے، اگر تربیت اچھی ہو جائے تو بچہ باکمال ہوتا ہے نا؟ شخصیت باکمال ہوتی ہے، اپنے آپ کو پہچانواتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 3 طریقے سے انسان پہچانا جاتا ہے: وراثت، بولیے گا، تربیت اور
ماحول. ماشاءاللہ بڑی جلدی آپ نے یاد کر لیا. تو اب یہ جملہ ایسا ہے جو آنے والی تاریخ سے منطبق ہے، چونکہ آنے والا دور جو ہے وہ شہادت فاطمیہ کا دور ہے. اب یہ جو دور چل رہا ہے 10-15 دن کے بعد آپ اس ماحول میں آ جائیں گے، ہے نا، شہادت فاطمیہ کا دور. میں نے کہا اس پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. 3 طریقے سے انسان پہچانا گیا. کون کون سا؟ وراثت، تربیت اور ماحول. میرے عزیزو ان تینوں چیزوں کو آئیے جناب زہرا کی زندگی پر منطبق کر کے دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں کتنی باکمال ہے شہزادی کے اندر. تو میں نے کیا دیکھا؟ وراثت ایسی کہ جتنی خوبیاں تمام انبیاء میں ہیں اکیلے مصطفیٰ میں ہیں. یہ دیکھیے اگر تاریخ نہ ہوتی تو میں یہ جملہ نہ کہتا. جتنی خوبیاں تمام انبیاء میں اکیلے مصطفیٰ میں. یہ ہے جناب زہرا کی وراثت. اور تربیت ایسی کہ زہرا جب بھی کسی بزم میں جاتی ہے تو نبی فوراً احترام میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہے جناب زہرا کی تربیت. اور ماحول ایسا زہرا کا، جس ماحول میں زہرا زندگی بسر کر رہی ہے وہ ماحول ایسا کہ جبرائیل وہاں آنا شرف سمجھتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد. توجہ کیجیے گا. لہٰذا میرے عزیزوں کوشش کریں کہ ماحول ایسا ہو کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمیں یاد کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اکیلی زندگی تھی، ہے نا، یہ اکیلی زندگی تھی جس کے بارے میں بتایا. لیکن میرے عزیزوں یاد رکھیے گا زندگی صرف اکیلی نہیں ہوتی. ایک ہے اکیلی زندگی خود کی اور ایک ہے خاندانی زندگی. یعنی ایک اکیلا آدمی خود کو پہچانواتا ہے اور ایک خاندان ہے جو پہچانا جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں ہر مرد مومن کی. لیکن میرے عزیزوں جس طریقے سے انسان 3 طریقے سے پہچانا جاتا ہے ویسے خاندان بھی 4 طریقے سے پہچانا جاتا ہے. یاد رکھیے گا، ہے نا. تو تنہا انسان نہیں پہچانا گیا، چونکہ ہر آدمی چاہتا ہے میرا خاندان اچھا ہو، ہے نا. اور خاص طور پہ اگر خاندان کبھی یاد نہ بھی آئے تو اگر رشتہ ناتا کسی کا ہو رہا ہو تو سب سے پہلے خاندان کو یاد کرتا ہے نا، کہ سامنے والے کا خاندان کیسا ہے. جہاں وہ رشتہ کر رہا ہے آپ کا خاندان کیسا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں اپنی بات نہیں کروں گا، میں بات کروں گا قرآن کی. قرآن نے کہا کہ 4 طریقے سے خاندان کو پہچانا جاتا ہے. توجہ، خانوادے کو 4 اعتبار سے پہچانا جاتا ہے. ہر مرد مومن کی توجہ، جو جہاں بیٹھا ہے غور سے سن لے. 4 اعتبار سے خاندان کو پہچانا جاتا ہے. قرآن نے کہا پہلا وہ خانوادہ جہاں سب کے سب طیب و طاہر ہو. دیکھیے اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں انشاءاللہ سب سمجھیں گے. پہلا وہ خاندان جہاں سب کے سب طیب و طاہر. یہ کون سا خاندان ہے؟ کہا یہ جناب زہرا مولائے کائنات، ان کے لولو و مرجان، یہاں سب کے سب طیب و طاہر. قرآن نے کہا دوسرا وہ خاندان جہاں سب کے سب نجس. کیا کہنا ہے؟ یہ قرآن ہے میرے بھائی، یہ قرآن ہے. اگر متوجہ ہو جائے تو میں بات کو آگے بڑھاؤں. ٹھیک ہے، بات سمجھ کے سنیے گا اور سمجھ کے آگے بڑھیے گا. پہلا وہ خاندان جہاں سب کے سب طیب و طاہر. ٹھیک. دوسرا وہ خاندان جہاں سب کے سب نجس. بھئی ایک مثال میں نے دے دی تو دوسری مثال تو خود آپ کو سمجھ جانی چاہیے تھی. یہ کون سا خاندان ہے؟ یہ میں نے نہیں بتایا، یہ قرآن نے بتایا. دوسرا کون سا خاندان؟ ابو لہب، اس کی زوجہ، اس کے بچے. اور میں نے کہا اتنے نجس نہیں بلکہ اتنے نجس کہ پروردگار عالم نے سورہ تبت کو جو ہے وہ نازل کر دیا. تبت یدا ابو لہب، ہے نا، ابی لہب. ابو لہب کے ہاتھ کیا ہو؟ میں بولیے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. پروردگار کیوں توڑ رہا ہے ابو لہب کے ہاتھ؟ کہا اس لیے کہ ان ہاتھوں نے نبی کو ستایا ہے. میں نے اس لیے ان ہاتھوں کو توڑنے کا حکم دیا کہ ان ہاتھوں نے نبی کو ستایا ہے. اچھا، اگر کوئی ہاتھ نبی کو ستائے تو ان ہاتھوں کو توڑ ڈالتا ہے. تو اگر کوئی ہاتھ نبی کو سہارا دے، سمجھنا چاہیے اس لفظ کو، اگر کوئی ہاتھ نبی کو سہارا دے تو پھر پروردگار عالم کیا کہے گا؟ کہا میں تو بخوبی کہوں گا
اگر جس ہاتھ نے نبی کو ستایا میں نے اس کے ہاتھوں کو توڑ ڈالا تو جو ہاتھ سہارا دے گا اسے اپنا ہاتھ کہوں گا. علم یجد کا یتیمن فاوا، اے میرے حبیب جہاں میں نے پالا وہ میرے ہاتھ تھے. بھائی ذرا قرآن کو پڑھیے. آئیے میں ذرا سا دونوں سے رشتہ بتانا چاہتا ہوں. ابو لہب ہے نبی کا چچا ہے نا، تو ایک چچا وہ جس نے نبی کو ستایا. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں مجمع پہنچے گا کیسے وہاں تک. ایک چچا وہ جس نے نبی کو ستایا، اللہ نے اس کے ہاتھوں کو توڑ ڈالا. دوسرا وہ چچا جس نے نبی کو سہارا دیا، اللہ نے اس کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہا. اب ذرا تمام مسلمانوں کو پکڑ کے لاؤ، اگر ان دونوں چچا کا مذہب ایک ہوتا تو ایک کو جزا کیوں ہوتی، دوسرے کو سزا کیوں ہوتی؟ مل کے صلوات پڑھے محمد والے. ہے نا؟ دیکھیے لمحے فکریہ، کچھ ایسی باتیں مجلس میں ہونی چاہیے جو لمحے فکریہ لوگوں کے لیے چھوڑیے. کم سے کم لوگ خود فیصلہ کر کے بتائیں. ہم اپنی بات لوگوں پہ نہیں اوڑھنا چاہتے. لوگ خود فیصلہ کر کے بتائیں کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سا چچا لائق احترام ہے اور کون سا چچا جو ہے وہ لائق مذمت ہے نا. تو قرآن نے کہا کہ ابو لہب ایسے مرض میں مبتلا ہوا. یہ تاریخی باتیں، ایسے مرض میں مبتلا ہوا. میں نے کہا دوسرا وہ خاندان جہاں سب کے سب نجس تھے، ہے نا. ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ لوگ اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتے تھے. اور ایسے مرض میں مبتلا ہوا جسے آج کے دور کا کورونا کہہ لیا جائے. لوگ قریب جانا پسند نہیں کرتے تھے. کھانا پتھر میں باندھ کے پھینکا جاتا تھا تاکہ اٹھا کے کھا لے، کوئی قریب نہیں جاتا تھا. یہاں تک کہ جب مرا تو قوم مٹی دینے نہیں گئی. میں نے ذرا لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم مٹی دینے گئے کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ مرض میں مبتلا تھا. میں نے کہا کیوں مرض میں مبتلا تھا؟ کہا اس نے نبی کو ستایا تھا. نہیں ملاحظہ فرمائیے گا، اس نے نبی کو ستایا تھا لہٰذا لوگ مٹی دینے نہیں گئے. اب سمجھ میں آیا کہ ابو لہب تھا دشمن رسول، دشمن خدا. میرے بھائی جس کی مٹی خراب ہو اسے مٹی نہیں دی جاتی. دیکھیں کچھ لفظ ایسی ہوتی ہے کہ زبان میں بات ہو جاتی ہے، اشاروں میں آپ سمجھ جائیں. جس کی مٹی خراب ہو جائے یا جو خود سے اپنی زندگی میں اپنی مٹی خراب کر لے اسے مرنے کے بعد مٹی نہیں دی جاتی. ملاحظہ کیجئے گا. اچھا زوجہ ایسی کہ قرآن کہہ رہا ہے حمالۃ الحطب. بچے ایسے کہ نبی بددعا کر رہے ہیں، اے پروردگار ایک ایسے جانور کو مسلط کر دے جو انہیں کھا جائے. بہت جلدی میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے دو خاندان اب تک بتائے. پہلا وہ خاندان جہاں سب کے سب طیب و طاہر، دوسرا وہ خاندان جہاں سب کے سب نجس. ماشاءاللہ. تیسرا وہ خاندان جہاں شوہر طیب و طاہر، عورت نجس. میرے بھائی یہ بھی قرآن نے کہا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. جہاں شوہر طیب و طاہر، یہ کون سا خاندان ہے؟ یہ جناب نوح اور ان کی زوجہ. جلدی سے سن لیجئے. چوتھا وہ خاندان جہاں بیوی طیب و طاہر، شوہر نجس. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا. یہ کون ہے میرے بھائی؟ یہ جناب آسیہ اور فرعون، عورت طیب و طاہر، شوہر نجس. جب جلدی سے یہ جملہ سن لے تاکہ بات کو آگے بڑھاؤں، اور وقت رہتے ہوئے مجھے ختم بھی کرنا ہے، جانا بھی ہے. لیکن یہ جملہ سن لیجئے. میں نے 4 خاندان بتائے. اب ان چاروں خاندان میں دوسرے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کم سے کم مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے توجہ چاہ رہا ہوں. یہ چاروں خاندان میں آپ کس خاندان کی تمنا کریں گے؟ نہیں ساری باتیں سن لی نا آپ نے. آپ کس خاندان کی تمنا کریں گے؟ کیا اس خاندان کی تمنا کریں گے جہاں سب کے سب نجس ہو، یا اس خاندان کی تمنا کریں گے جہاں سب کے سب طیب و طاہر ہو؟ بھائی اسی خاندان کی تمنا کریں گے نا جہاں سب کے سب طیب و طاہر ہو. مجلس امام بارگاہ میں ہو رہی ہے،
لہذا بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اسی لیے نبی نے مسجد میں اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا جس کا مزاج جس سے مل رہا تھا۔ میں نے کچھ کہا ہے آپ سے، توجہ کیجئے گا، نبی نے مزاج کو دیکھتے ہوئے، طبیعت کو ملاتے ہوئے، جس کا مزاج جس سے ملا اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ نہیں، شاید اس سے آگے بڑھ کے کہوں آپ کو لطف آ جائے، طیب کا ہاتھ طیب کے ہاتھ میں، خبیث کا ہاتھ خبیث کے ہاتھ میں۔ میرے بھائی جملہ رائے گا چلا گیا، جس کا مزاج جیسا تھا اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا، لیکن اپنا ہاتھ بچا لیا، اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، جس کا مزاج جیسا تھا اس کا ہاتھ تو اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، لیکن اپنا ہاتھ کیوں بچا لیا؟ نبی آواز دیں گے، میں نے اپنا ہاتھ اس لیے بچا لیا کہ اس کے ہاتھ میں رکھوں گا جس کی طہارت کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ نے ولادت کو اپنا گھر دیا ہوگا۔ سارے مومن مل کے ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ توجہ کیجئے گا، میں اپنا ہاتھ میں نے بچا لیا، اس کے ہاتھ میں رکھوں گا۔ اس کا مطلب ہے جہاں طہارت ہوتی ہے، توجہ کیجئے گا، وہاں ڈر نہیں ہوتا، وہاں خوف نہیں ہوتا۔ جو لوگ طیب و طاہر ہو نا، انہیں کسی بات سے ڈر نہیں لگتا، انہیں ڈر لگتا ہے تو خدا سے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وجود میں طہارت ہو۔ ایک جملہ ابھی جو ہے گلشن صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی پڑھا تھا اور ذہن میں نہیں تھا، اتفاق یہ ہے کہ 2-3 جملے اس اعتبار کے ذہن میں آئے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت کرتا چلوں، میرے موضوع سے بھی متصل ہے۔ موت سے پہلے اپنی موت کو ایسا بنا لو کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ تمہیں یاد کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں سب سے پہلی چیز جو میں آج آپ کی مجلس میں آج آپ سے خطاب کر رہا ہوں، اس میں سب سے پہلی چیز ہے انسان کا اخلاق، خود اس کا کیریکٹر، یعنی ایسا ہو کہ اس کے جانے کے بعد لوگ اسے یاد کریں، اور تنہا یاد نہ کریں، اسے یاد کر کے لوگ روئیں کہ فلاں صاحب بہت اچھے آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے، مزاج بہت اچھا تھا، مجلسوں میں وقت سے آتے تھے، ہے نا، مسجد میں وقت سے جاتے تھے۔ تو اپنے آپ کو ایسا بنا لیں۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، اگر وجود طیب و طاہر ہو تو پھر کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے سامنے ایک منظر ہے، اور منظر بڑا خوبصورت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں پس منظر کیسا ہوگا یہاں کا، وہ اسے ملاحظہ کیجئے گا۔ منظر ایسا ہے اتنا خوبصورت کہ قرآن شاہد ہے۔ مولا امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں امیر شام کے سامنے، اس نے کہا کہ حسن میں تم سے اچھا ہوں، میں تم سے بہتر ہوں۔ تو امام نے کہا کہ تو اور مجھ سے اچھا، تو اور مجھ سے بہتر، یہ امکان ہی نہیں ہے۔ دیکھیے گا، جس وجود میں طہارت ہوتی ہے وہ بولتا ہے نا، تو اور مجھ سے اچھا، یہ امکان ہی نہیں ہے، کیسے ہو جائے گا؟ تو اس نے پلٹ کے ایک جملہ کہا امام حسن سے، تم نے دیکھا نہیں جب حکومت کی بات آئی تو لوگوں نے مجھے ووٹ دیا، مجھے جو ہے وہ کرسی پہ بٹھایا، تمہیں تو کنارے کر دیا۔ تو امام حسن نے ایک تاریخی جملہ کہا، الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نور آیت نمبر 25 یا 27 ہے نا، اسے دیکھ لیجئے گا۔ امام نے کہا کہ الخبیثات للخبیثین، امام نے کہا خبیث کا ساتھی خبیث ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر سمجھ کے سن لیا آپ نے تو میں اس میں محنت کروں گا۔ خبیث کا ساتھی خبیث ہوتا ہے، طیب و طاہر کا ساتھی، بولیے، طیب و طاہر ہوتا ہے، جس کا مزاج جس سے ملتا ہے وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ تو اب اس پوری آیت میں چائے پلانے والوں کو خوب سمجھ جائیے گا، جو جسے اپنے دروازے پہ چائے پلا رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج اس سے ملتا ہے۔ دیکھیے شاید کمی رہ گئی ہو لیکن اسے مکمل کر رہا ہوں اگلے جملے میں۔ کیا کہا؟ الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین۔ امام نے یہ جملہ کہا،
اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں جب حکومت کی بات آئی تو لوگوں نے مجھے ووٹ دیا, مجھے کرسی پہ بٹھایا, تمہیں تو کنارے کر دیا. تو امام نے بڑا تاریخی جملہ کہا امام حسن نے, اور کہتے ہیں کہ جس نے تجھے ووٹ دیا ہے وہ دو قسم کے لوگ ہیں. وہ کون کون سے؟ اب امام نے نقشہ کھینچا ان کا, کہا جس نے تجھے ووٹ دیا وہ دو قسم کے لوگ. بعض وہ ہیں جو تیرے چاپلوس ہیں, ذرا آپ دیکھیں نقشہ دیکھیں, بعض وہ جو تیرے چاپلوس. اسی لیے ہم نے جب فارسی کی کتابیں ہم لوگ مدرسے میں پڑھ رہے تھے تو ہمیں بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا کہ چاپلوسی کرنے والوں سے دور رہیے گا. حالانکہ مزاج آج کا بدل گیا, لوگ چاپلوسی کرنے والے کو پسند کرتے ہیں چونکہ مزاج ایسا ہو گیا ہے نا. امام نے کہا بعض وہ ہیں جو تیرے چاپلوس ہیں اور بعض وہ ہیں جو تجھ سے ڈرے ہوئے ہیں. یعنی دو قسم کے لوگوں نے تجھے تخت پہ بٹھایا ہے, ایک چاپلوسوں نے اور ایک تجھ سے ڈرے ہوئے لوگوں نے. توجہ کیجئے گا, جو تیرے چاپلوس ہیں ان پہ خدا کی لعنت, جو تجھ سے ڈرے ہوئے ہیں ان پہ قرآن کی لعنت. امام نے دو اعتبار کی لعنت پڑھوا دی. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا مجمع سن کیسے رہا ہے, اس جملے کو سنے گا کیسے. یعنی امام نے پورے یو پی بہار کے الیکشن کا نقشہ کھینچ دیا کہ دیکھو دو ہی اعتبار سے الیکشن ہو رہے ہیں, یا تو خوف میں, نہیں شاید سمجھ گئے جملے کو میں کیا کہہ رہا ہوں, کہا دو ہی اعتبار سے الیکشن ہو رہے ہیں, یا تو خوف میں ووٹ دیا جا رہا ہے یا پھر چاپلوسی میں ووٹ دیا جا رہا ہے. تو دو ہی اعتبار سے الیکشن ہو رہے ہیں. امام نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ حسن میں تم سے اچھا ہوں, اس لیے کہ جب الیکشن کی بات آئی تو لوگوں نے مجھے ووٹ دیا, مجھے کرسی دی, تمہیں تو کنارے کر دیا. اب امام کا تاریخی جملہ سنے, جو جہاں بیٹھا ہے شریک ہو جائے گا للہ. میں قسم کھا کے کہتا ہوں جملے میں جتنا زور ہے میں اس سے زیادہ طاقت لگاؤں گا, لیکن آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. امام نے کہا سن, تو نے تو کہہ دیا کہ تو مجھ سے اچھا ہے, لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں. یہ سمجھ کے سنیے گا للہ, اس جملے کی لاج رکھیے گا. امام نے کہا تو نے تو کہہ دیا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں, لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. میں کہوں گا مولا اسے چھوڑیے, آپ اپنی بات بتائیے, اب تک تو آپ کہہ رہے تھے, اب کیوں روک دیا کہ میں اس سے اچھا ہوں؟ یہ میں نہیں کہوں گا. اس نے کہہ دیا کہ میں اس سے اچھا ہوں, لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں اس سے بہتر ہوں. میں نے کہا مولا کیوں؟ امام نے تاریخی جملہ کہا سنو, بہتر وہاں بولا جاتا ہے جہاں سامنے والے میں کچھ ہو. میرے بھائی جملہ سمجھیے گا, اس لیے کہ افعل التفضیل مدرسے میں بتایا گیا, افعل التفضیل کا صیغہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ایک کمتر ہو دوسرا بہتر ہو, ایک کمتر ہو دوسرا بہتر ہو, تب کہا جائے گا کہ فلاں صاحب اس سے اچھے ہیں, بھائی تبھی تو کہا جائے گا. امام نے کہا کہ سن, تو نے تو کہہ دیا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں, لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. اس لیے کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں تو پھر تیرے اندر بھی کچھ ہوگا. لفظوں کو سمجھئے, اگر میں نے کہہ دیا میں تجھ سے بہتر ہوں تو پھر تیرے اندر بھی کچھ ہوگا, اور میں پہلے سے جانتا ہوں تو خالی ہے. نہیں, یہ تو جملہ وہ تھا. دیکھیے الحمدللہ آپ نے شاید مجھے لگتا ہے ماشاءاللہ 7-8 شاعروں کو سنا ہے نا, 7-8 شاعروں کو سنا ہے. آدھے شاعروں کو میں نے گھر کے اندر سے سنا, آدھے شاعروں کو آ کے یہاں سنا. لیکن میرا مزاج یہ تیار ہو گیا, میں شعر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. لیکن میرے عزیزوں, میں پھر بھی اگر شعر نہیں پڑھ سکتا تو ایسا نہیں ہے کہ کہتا بھی نہیں ہوں. شعر کہتا ضرور ہوں لیکن شعر پڑھوں گا نہیں. لیکن ہاں ایک جملہ بتاؤ, میں شعر آپ کو نہیں سناؤں گا, میں صرف ایک قافیہ سناؤں گا, اور وہ قافیہ جو میرا نہیں ہے امام حسن کا ہے. اس قافیے کو سن لیں اور بات کو آگے بڑھا کے مکمل کر دوں. 10 منٹ اور ہے میرے پاس, لیکن یہ 10 منٹ بڑے کام کے ہیں. امام نے کہا تو نے تو کہہ دیا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں, لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. اب قافیہ سنیے امام حسن کا. اب تک آپ شاعروں کو داد دے رہے تھے, اب یہ قافیہ ہے امام حسن کا. امام حسن نے کہا اس لیے کہ اگر میں نے کہہ دیا
کہ میں تجھ سے اچھا ہوں تو پھر تیرے اندر بھی کچھ ہوگا. اب قافیہ سنیے. امام نے کہا سن، اللہ نے جیسے ہمیں رذائل سے دور رکھا ہے، قافیہ سنیے، اللہ نے جیسے ہمیں رذائل سے دور رکھا ہے ویسے ہی تجھے فضائل سے دور رکھا ہے. تو بھائی یہ سارے مومن مل کے جواب مکمل کروں. اللہ نے جیسے ہمیں، یہ قافیہ امام حسن کے دہن مبارک سے نکلا ہوا جملہ ہے، اور یہ عربی میں پورا مکالمہ ہے جس میں میں نے صرف آپ کو قافیہ سنایا. اللہ نے جیسے ہمیں رذائل سے دور رکھا ویسے ہی تجھے فضائل سے دور رکھا. اس کا مطلب ہے کہ فضیلتیں اگر کہیں خیمہ زن ہیں تو اہل بیت اطہار کے دروازے پر، فضیلت کہیں ملے گی تو اہل بیت اطہار کے دروازے پر. ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انگوٹھی حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے سے آیت نازل ہوتی ہے، توجہ کیجیے گا، لوگوں کو اگر پتہ چل جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کتنا تاریخ جانتا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ فضیلت ہے، تو ایک صاحب نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں گے، تم انگوٹھی اتار لینا نماز کی حالت میں. بات سمجھیے گا، تاریخ کو پڑھیے تب جا کے لطف آئے گا. تم آ کے انگوٹھی اتار لینا حالت رکوع میں، ہم بھی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں. دیکھیں کیا نازل ہوتا ہے. میرے بھائی کمال کی بات ہے، انگوٹھی اتار کے تو لے گیا سامنے والا، بھائی کمال ہو گیا. کیسا تمہارا نصیب ہے کہ نماز بھی گئی انگوٹھی بھی گئی. ایک نعرہ صلوات پڑھے نا محمد والا. ذکر نبی بھی کیجئے ذکر علی کے ساتھ، یا ذکر نبی بھی کیجئے ذکر علی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے زندگی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے زندگی کے ساتھ. حیدر کی ہمسری میں جو فیاض ہو گئے ان کی نماز بھی گئی انگوسری کے ساتھ. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ ہے، پہنچا نہیں تھا ہم تک، ہے نا. شعر بھی آپ کو سنا دیا محترم نے. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے فضائل چھیننے سے نہیں آتا، فضائل کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. بات بڑی حقیقت کی ہے، 2 آیتیں ہیں بس، بات بڑی حقیقت کی ہے لیکن توجہ درکار ہے. یہ 10 منٹ میں فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں، لیکن میں توجہ چاہ رہا ہوں ہر مرد مومن کی، بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. میرے بھائی توجہ کیجیے گا، میں تاریخ پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے ملا کہ امیر شام جیسے ہی مدینے میں داخل ہوا تو اس کے لوگوں نے آ کے امیر شام کو خبر دی، کہا کہ تجھے پتا ہے کہ ابن عباس قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، تجھے معلوم ہے؟ دیکھیے جس کے وجود میں طہارت ہوتی ہے وہ کہیں بھی بول دیتا ہے، اسے کبھی ظالم سے دشمن سے خوف نہیں آتا. کہا تجھے پتا ہے کہ ابن عباس قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں؟ تو ہے امیر شام، آپ سمجھ تو رہے ہیں، امیر شام. لیکن اس نے کہا کہ بنی ہاشم کو حق ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کرے. دیکھیے کبھی کبھی لفظوں میں مجلس ہو جاتی ہے، لفظوں کو سنا کیجئے، ہے نا. بنی ہاشم کو حق ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کرے. تو لوگوں نے آ کے اس سے کہا کہ تجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، لیکن وہ قرآن کو آڑ بنا کے فضائل علی پڑھ رہے ہیں. وہ قرآن کو آڑ بنا کر، دیوار بنا کر فضائل علی پڑھ رہے ہیں. تو امیر شام نے کہا کہ ابن عباس کو پکڑ کے لاؤ، ابن عباس کو پکڑ کے لاؤ. ابن عباس آئے. آنے کے بعد امیر شام نے کہا کہ تمہاری ایک شکایت ملی ہے. کہا کیا شکایت ہے؟ کہا کہ تم جو ہے وہ علی کے فضائل بیان کر رہے ہو، فضائل علی بیان کر رہے ہو. کہا کہ نہیں، میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں. کہا میرے لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. دیکھیے میں نے کہا صرف لفظیں نہیں پہچانی جاتی، چہرہ بھی پہچانا جاتا ہے نا. کہا میرے لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. دیکھیے یہ جو 5 منٹ ہے نا بڑے قیامت کے ہیں، اس لیے کہ اس میں میں نے محنت کی ہے ان 5 منٹوں میں، توجہ کیجیے گا. کہا میرے لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. کہا اچھا. اب جیسے اس نے کہا
کہا میں نے سنا ہے کہ قرآن کی تفسیر کر رہے ہو. کہا ہاں. کہا اسے آڑ بنا کے فضائل علی پڑھ رہے ہو. کہا تم نے کیا نبی کی حدیث نہیں سنی کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر بیان کرے تو اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ تو امیر شام نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، اچھی طرح یاد ہے، کوئی اپنی مرضی سے اگر قرآن کی تفسیر کرے تو اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ابن عباس نے کہا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، تم تفسیر کر کے دکھاؤ. پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے کہا یہ 5 منٹ بڑے قیام کے ہیں. کیا؟ کہا میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں آیت، تم تفسیر کر کے بتاؤ. کہا آیت پڑھو. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ہاد. کہا دیکھو تفسیر صحیح کرنا تاکہ اوندھے منہ جہنم میں نہ ڈالے جاؤ. تو اس نے کہا کہ اس سے بہتر اس آیت کی تفسیر کیا ہوگی کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ منذر امت میں ہوں، ہادی امت علی ہے. میں پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. منذر امت میں ہوں، ہادی امت علی ہے. تو اس نے پلٹ کے کہا کہ کیا ضد ہے کہ اسی آیت کی تفسیر کرو گے؟ وہ آیت پڑھو لوگوں کے لیے جس میں فضائل علی نہ ہو. ملاحظہ کیجئے گا. کہا کیا ضد ہے کہ یہی والی آیت پڑھو گے؟ وہ آیت پڑھو نا جس میں فضائل علی نہ ہو. ابن عباس نے کہا اچھا میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں، میں اس آیت کو پڑھتا ہوں. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب ویطہرکم تطہیرا. کہا کیا تم نے بے وقوف سمجھا ہے یہ آیت اہل بیت اطہار کی طہارت میں نازل ہوئی ہے؟ توجہ میرے بھائی، توجہ کیجئے گا. اب جلدی سے جملہ سنیے چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اس نے پلٹ کے کہا کہ آیت اہل بیت اطہار کے حق میں نازل ہوئی ہے. اچھا کمال ہے ابن عباس کا کہ حق اسی سے اگلوا رہے ہیں، ہے نا. اب کہا کہ دیکھو کیا تمہیں ضد ہے کہ یہی والی آیت پڑھو گے، اسی آیت کی تفسیر کرو گے؟ وہ آیت پڑھو نا جس میں علی کے گھر والوں کا ذکر نہ ہو. یہ بھی بہت بڑا موضوع ہے، کبھی موقع ملا تو میں آپ کو سناؤں گا کہ قرآن کی کون کون سی آیت ہے جس میں اہل بیت اطہار کا ذکر ہے. توجہ کیجئے گا. کہا وہ آیت پڑھو جس میں فضائل علی نہ ہو. اس آیت کو کیوں دہرا رہے ہو؟ تو ابن عباس نے اب جلدی میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. میرے عزیز ابن عباس نے کہا صحیح تفسیر کر کے دکھاؤ، اس آیت کی صحیح تفسیر کیا ہے؟ اس نے کہا حالت رکوع میں جس نے زکوٰۃ دی ہے وہ علی ہے. علی کے علاوہ حالت رکوع میں کسی نے زکوٰۃ نہیں دی. اب اس نے کہا کہ دیکھو مجھے غصہ آ رہا ہے، تم کیوں ایسی آیتوں کو پڑھ رہے ہو جس میں علی کا ذکر ہے، علی کے گھر والوں کا ذکر ہے؟ وہ آیت پڑھو جس میں علی کے گھر والوں کا ذکر نہ ہو. توجہ. ابن عباس نے کہا اچھا میں کوشش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا کتاب. اس نے کہا رسالت کے 2 گواہ ہیں، ایک خدا، دوسرا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. میرے بھائی ایک خدا، دوسرا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. بھائی خدا کو تو سب جانتے ہیں، سب پہچانتے ہیں، یہ پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ کیا پوری کتاب کا علم اس کے پاس ہوگا جسے منبر پر بٹھایا جائے تو وہ یہ کہے کہاں پھنسا دیا؟ یا پوری کتاب کا علم اس کے پاس ہوگا جو منبر پر بیٹھتے ہی یہ جملہ کہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو؟ نہیں، بہت جلدی توجہ کیجیے گا. 2 منٹ اور بہت توجہ ہے نا. پوری کتاب کا علم اس کے پاس ہے. اب میرے عزیزوں چہرے کا رنگ بدلا امیر شام کا. اس نے کہا آنکھوں کا رنگ بدلا. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے میرا غصہ کیا ہے، میرا تیور کیا ہے، میرے پاس کتنے افراد ہیں. میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آیت کی تفسیر کرو لوگوں کے لیے جس میں علی کے گھر والوں کا ذکر نہ ہو، علی کا ذکر نہ ہو. تم بار بار وہ آیتیں پڑھ رہے ہو جس میں علی کے گھر والوں کا ذکر ہے. ابن عباس نے جلدی سے کہا دیکھیے یہ تو ہے تو بہت ساری آیتیں، لیکن 2 آیت اور پڑھوں گا اس کے بعد ربط مسائل.
کہا اچھا میں کوشش کر رہا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم، واللہ سمجھ جائیے گا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا کمال ہو گیا، یہ آیت نازل ہوئی غدیر میں، اعلان ولایت غدیر میں، نہیں بات مکمل۔ میرے عزیزو ابن عباس نے کہا میں بار بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آیت پڑھو جس میں علی کے گھر والوں کا ذکر نہ ہو۔ اب ذرا سا گریز دیکھیے گا، کہا بار بار کہہ رہا ہوں وہ آیت پڑھو۔ ابن عباس نے کہا مجھے جتنی آیتیں یاد تھی میں نے سب پڑھ دی، اب تم قرآن سے کوئی ایسی آیت لا کے دکھاؤ جس میں علی کے گھر والوں کا ذکر نہ ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، تم ہی قرآن سے کسی ایسی آیت کو لا کے دکھاؤ جس میں علی کے گھر والوں کا ذکر نہ ہو۔ بات مکمل، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا اب ایک آیت میں پڑھتا ہوں۔ امیر شام نے کہا کہ میں جس آیت کو پڑھ رہا ہوں اس آیت کی تفسیر جا کے لوگوں کے لیے کرو۔ ابن عباس بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ مفسر قرآن میں، حافظ قرآن میں یہ کون سی آیت تلاش کر کے لائے گا۔ اس نے پتہ ہے کیا کہا، اس نے کہا یہ والی آیت پڑھو۔ کون سی معلوم ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اس نے سوچا کہ بڑی دور کی گوٹی گھما کے لایا ہے، شاید اس آیت میں اہل بیت اطہار کا ذکر نہیں ہے۔ بات مکمل کر رہا ہوں، زندگی بھر یہ جملہ یاد رکھیے گا، جب تک دوبارہ ملاقات نہ ہو جائے کم سے کم اس جملے کو یاد رکھیے گا، ہے نا۔ کہا کہ اس آیت کا ذکر کرو، یہ تفسیر کرو۔ ابن عباس نے پلٹ کے کہا اب تک جو آیتیں میں پڑھ رہا تھا اس میں تو فضائل علی چھپا ہوا تھا۔ توجہ، لیکن یہ جو آیت تم نے پڑھی ہے نا اس میں تو فضائل علی آشکار ہے۔ متوجہ رہیے، آپ کے چہرے کی چمک بتا رہی ہے کہ آپ سن رہے ہیں نا۔ کہا کہ اب اس آیت کی تفسیر کرو۔ کہا تجھے معلوم ہے اس میں فضائل علی کیسے آشکار ہے؟ کہا شاید تجھے معلوم نہیں ہے کہ زمین مدینہ کو زلزلہ آیا، مدینے کی زمین اپنے خزائن کو پلٹ رہی تھی، لوگ گھروں کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ اتنے میں ابو طالب کا لال آیا، آنے کے بعد زمین کے سینے پہ پیر مار کے کہا اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے ابو تراب حکم دے رہا ہے اصلی حالت میں پلٹ جا۔ سارے مون مل کے ماشاءاللہ توجہ کیجئے گا، میں نے نقطہ نہیں سنایا، 30 سیکنڈ بس آپ کا، 30 سیکنڈ۔ کبھی اور موقع ملا تو جو میں نے 25 آیتیں بچا لی ہیں وہ 25 آیتیں آپ کو سناؤں گا، لیکن یہ جملہ سن لے، بات مکمل ہو گئی۔ کہا کہ تجھے نہیں معلوم زمین مدینہ کو زلزلہ آیا، زمین مدینہ اپنے سارے خزائن کو پلٹ رہی تھی۔ اتنے میں علی نے آ کے زمین کے سینے پہ پیر مار کے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے، ابو تراب حکم دے رہا ہے اصلی حالت پہ پلٹ جا۔ یہی نقطے کے لیے میں یہاں تک مجلس کو لے کے آیا ہوں۔ کہا تجھے نہیں معلوم اس حادثے اور واقعے کے بعد اب مدینے میں جب بھی کوئی اس آیت کی تلاوت کرتا تھا تو لوگ یہ نہیں کہتے تھے قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ کہتے تھے فضائل علی ہے۔ یہ نہیں کہتے تھے قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ کہتے تھے فضائل علی ہے۔ توجہ ہے، اس کا مطلب ہے اہل بیت مدد کرتے ہیں لیکن وہ کام جو اہل بیت کے لیے کیا جائے، ہے نا، مدد کرتے ہیں اہل بیت اطہار، لیکن شرط یہ ہے، مولا نے کہا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث ذلت مت بننا، باعث فخر بننا، اس لیے کہ دنیا والے کہیں کہ جب یہ ایسا ہے تو یہ جسے مانتا ہے وہ کیسے ہوں گے، ہے نا۔ ایک مرد مومن کے سال ثواب کی مجلس ہے، میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، ہمارے یہاں جب بھی کوئی مرتا ہے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری بھڑاس نکالنی ہوتی ہے، یعنی مرحوم کی خدمت، ٹھیک ہے، مرحومہ کی خدمت کی ہوئی ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ خدمت کے علاوہ جب بھی کسی کے باپ کا انتقال ہو، ماں کا انتقال ہو تو پوری بستی آ کے بچوں کو سینے سے لگاتی ہے،
پرسہ دیتی ہے، اور پرسہ دینے کے بعد ایک لفظ ضرور ہوتا ہے کہ تمہارا باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، جب تک ہم ہیں خود کو اکیلا نہ سمجھنا، جب تک ہم ہیں خود کو تنہا نہ سمجھنا۔ سوگواروں ایک بات بتاؤ، جب بار بار یہ کوئی بات ہم سے کہتا ہے تو ہمیں کتنی ڈھارس ملتی ہے، کتنی ڈھارس ملتی ہے۔ میرے عزیزوں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی سہارا مل گیا، لیکن ہائے رے سکینہ۔ میرے عزیزوں جب حسین کی شہادت کے بعد بچی کو جب بھی کوئی تماچا لگتا تھا نا، بچی کے جب بھی کانوں سے گوشوارے چھینے گئے تو بچی بار بار پلٹ کے کربلا کا رخ کرتی تھی، اے بابا میں نے سنا تھا یتیموں کو سہارا دیا جاتا ہے، بابا میں نے سنا تھا یتیموں کو تسلی دی جاتی ہے، لیکن اے بابا آپ کے جانے کے بعد کیا کیفیت ہے ہماری، بابا کیسا سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ سنیں گے سوگواروں، میں ایک منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ مرحوم نے اپنے پیچھے بہت بڑی کائنات چھوڑی ہے نا، مرحوم کے الحمدللہ 3 بیٹے بیٹی، یعنی رونے والی ایک کائنات ہے۔ لیکن میں آپ سے، جو بچہ یہاں ہے اسے صبر آ گیا ہوگا کہ میں نے اپنے بابا کو اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دیا، انہیں تشییع جنازہ کر کے قبرستان تک پہنچایا، لیکن جو بچے باہر ہیں انہیں صبر نہیں آیا ہوگا کہ میں اپنے باپ کی مٹی میں نہیں پہنچ سکا، میں اپنے بابا کے 10ویں میں 20ویں میں نہیں جا سکا، مجھ سے چہلم چھوٹ گیا، لیکن کیا کریں مجبوری ہے۔ میرے عزیزوں میں ایک منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کربلا کے میدان میں امام حسین کی یہی حالت دیکھی، جب بھی حسین پہ کوئی ظلم و ستم ہوتا تھا تو حسین یہی کہتے تھے سکینہ سہ جائے گی، لیکن صغرا کا کیا حال ہوگا۔ آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ میرے عزیزوں میں ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں جلدی میں آپ کو۔ یہ مصائب کے 2-3 جملے بڑے قیامت کے ہیں، اور آپ مصائب سنتے ہیں 2 قطرہ آنسو اگر گر جائے آنکھوں سے تو اپنے حق میں دعا کیجئے گا۔ سنیے، مصائب اہل بیت اطہار بڑے قیامت کے ہیں۔ جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی نا تو امام حسین اس وقت جو ہے وہ مکے سے گزر رہے تھے۔ امام حسین کے قریب جیسے ہی یہ خبر پہنچی تو امام حسین نے قافلے کو روکا، اور روکنے کے بعد مسلم کی بچی عاتکہ کو بلایا۔ مسلم کی بچی کا سن بہت چھوٹا ہے، ابھی بچی کو نہیں معلوم کہ میرے بابا کے ساتھ ہوا کیا ہے میرے عزیزوں۔ لیکن قیامت تب ہوئی جب حسین نے زینب سے کہا کہ مسلم کی بچی کو بلا کے لاؤ۔ میرے عزیزوں جیسے مسلم کی بچی سامنے آئی، ایک مرتبہ حسین نے اب گوشوارے نکالے، بچی کے کانوں میں پہنایا، سر پہ ہاتھ رکھا۔ خاندان عصمت و طہارت میں پلی ہوئی بچی تھی، اس نے پلٹ کے کہا اے آقا آپ ایسے شفقت کر رہے ہیں جیسے میرے بابا کی شہادت ہو گئی ہو۔ حسین نے یہی جملہ کہا، جب تک میں ہوں خود کو تنہا نہ سمجھنا۔ لیکن میرے عزیزوں قیامت تو تب ہوئی، ایک چھوٹی بچی وہیں اور کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی جس کا نام مقتل سکینہ لکھا۔ اس بچی نے دیکھا کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، شہادت ہو جائے تو بچیوں کو اتنا دلاسا دیا جاتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، لیکن ہائے رے حسین کی شہادت کے بعد اتنے تماچے لگے، اتنے تازیانے لگے، بچی بار بار یہی کہتی رہی اے بابا یتیموں کو وہاں سے سہارا دیا تھا، آج مجھے احساس ہو گیا کہ یتیم کیسے کہتے۔ مجلس تمام سوگواروں، بس آخری جملہ، آپ رو چکے، مصائب پہنچ چکا آپ تک، بس آخری جملہ میرے عزیزوں۔ کربلا ایک عجیب بن کا نام ہے، عجیب مقتل ہے۔ ایک جملہ کہوں آپ سے، کربلا کا مقتل ایسا قیامت کا مقتل ہے کہ جس میں جو بھی گھوڑے سے گرا اس نے کہا کہ آقا میں پیاسا ہوں، آقا مجھے پیاس لگی ہے۔ آپ نے سن لیا، رو لیا، قیامت ہے میرے عزیزوں۔ جو بھی گھوڑے سے گرا اس نے کہا کہ آقا مجھے پیاس لگی ہے، لیکن میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں حسین نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی، حسین نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔
لیکن حسین کی پیاس کو کون بتائے؟ مصائب تمام ہے۔ حسین کی پیاس کو دو لوگوں نے بتایا، ایک علی اکبر نے بتایا میرا بابا کتنا پیاسا ہے، اور ایک سکینہ نے بتایا میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ مصائب کا آخری جملہ ہے، میں مرحوم کے گھر والوں کو تسلی دینا چاہتا ہوں اس جملے سے۔ کیا کہا؟ میں علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن جناب سکینہ کا یہ جملہ سن لے۔ جناب سکینہ نے کیا کہا؟ جیسے ہی ذوالجناح خیام حسینی تک آیا تو بچی سب سے پہلے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی، 4 برس کا سن ہے، گھوڑے کے گلے سے لپٹ گئی۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، بس اتنا بتا دے کہ ذبح ہونے سے پہلے میرے بابا کو پانی ملا تھا یا پیاسا مار ڈالا گیا؟ میرے بابا کا گلا بڑا سوکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ، بیمار کربلا کا واسطہ ہمیں جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار ہم میں جو بھی مقروض ہوں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگار اے میرے اللہ، اگر اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو بے اولاد ہو، جس کی اولاد نہ ہو، پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب علی اصغر کا کہ اسے اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ میرے اللہ، زمانہ بڑا خراب ہے، بڑا پرآشوب ہے، جہاں کہیں بھی امام حسین کے چاہنے والے زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار میرے عزیزوں، ہم فلسطین جا تو نہیں سکتے لیکن دعا تو کر سکتے ہیں، مظلوموں کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ کہ جہاں کہیں بھی حسین سے محبت کرنے والے یا مظلوم مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ فلسطین کی حمایت فرما، خاص طور سے ان کی مدد فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ جس مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے انہیں جوار اہل بیت اطہار میں جگہ عنایت فرما، ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے اور امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید انصار حسین ابن سید ممتاز حسین صاحب کے عزت کو سلام۔ اللہم صلی اللہ، اللہم صلی اللہ، اللہم صلی اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ، اللہ صلی اللہ، اللہ صلی اللہ، اللہم صلی علی محمد آل محمد، الہی صلی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم ایھا المدفون مرد توس، السلام علیکم یا سلطان ربیع النجم یا علی بن موسی الرضا اسم لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم امام زماننا ھذا جل اللہ تعالی فرجک وصلی اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعوانک واوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سورہ فاتحہ مزید آپ حضرات مرحوم کی روح کو پڑھ کر بخشا۔ انصار حسین ابن ممتاز حسین۔ کنارے رکھ دیجیے، ادھر کنارے رکھ دیے تو اللہ قبول کرے۔ کنارے رکھ دیجیے۔